جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم موجود ہیں ایک کراچی شہر میں ہی ایک گھر میں، اور پروگرام جو ہے وہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا تھا کراچی کا، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اینکر جو ہیں وہ مصور بلوچ صاحب کرتے ہیں. تو میری پہلی آمد تھی یہاں پر، تو جو مہمان تھے مصور صاحب سے ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اور پھر میں نے یہ جانا کہ وہ کئی شعبوں میں مہارت رکھنے کے علاوہ خاص کر جو ان کا شعبہ ہے وہ ہے استاد کا. اور ایک استاد میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور استادوں کے بارے میں پھر جب میں نے استاد کا ان کا ذکر سنا اور ان کا تعارف جانا، تو پھر میں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ کچھ گپ شپ جو ہے کر لوں. اور ایک استاد میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ میں سے بہت سے ناظرین جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان جائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوش قسمتی عطا کی زندگی میں، کہ میں نے اس کراچی شہر میں بڑے بڑے نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اور میں بڑے فخر سے ان کا ذکر کرتا ہوں، ان کا فخر محسوس کرتا ہوں، اور اس بات پر بھی فخر کرتا ہوں کہ جب جب وہ اساتذہ مجھے ملتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ مجھ پہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ میں سچی بات یہ ہے کہ ان پہ فخر کرتا ہوں. اور میں یہ میسج دیتا ہوں اس وقت لوگوں کو کہ اساتذہ کی عزت کرو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے. تو جناب دیدار صاحب موجود ہیں جی، ایک ہمارے ساتھ استاد جن کا ابھی انٹرویو کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ساتھ جو ہیں یاسر حسین صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہیں ماشاءاللہ ارحم ہیں اور ابراہیم ہیں ان کے پوتے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم جامعہ کراچی میں پڑھتا تھا، اور کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے، تو ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، اگر نہیں آئی تو آپ میرے کمرے میں آ جائیں. اور ہم میں سے جو لوگ ظاہر ہے کچھ ہم جیسے تھے جو درمیانے تھے، اور کچھ پڑھنے لکھنے والے لڑکے تھے، اور بہت بعض ایسے تھے کہ جو نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تو ہم لوگ کلاس کے بعد اپنے اساتذہ کے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے. یونیورسٹی میں ہر ایک کو ٹیچر کو ایک کمرہ الاٹ ہوتا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ رات 5-6 بج جانے، شام کے اس زمانے میں یونیورسٹی میں شام کی کلاسز تو تھی نہیں، تو 6 بجے تک ہم پڑھتے تھے. اور وہ اساتذہ جو ہے ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا کہ یار میں یہ بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور میں اپنا ٹائم جو ہے وہ ختم کر چکا ہوں، اور شام کے 6 بج چکے ہیں، اور میں بیٹھا ہوں اور میں ان کو سکھا رہا ہوں. سر ایسے اساتذہ بھی اب کہاں چلے گئے؟ اس کے پاس علم ہوتا تھا نا اساتذہ کے پاس. آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ دوسروں کو دیں نا. اب ہے نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ ان کے پاس علم تھا، اس لیے وہ شاگردوں میں منتقل کرتے تھے، کیونکہ عالم کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اپنا علم جو ہے، پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا ان کا، علم دینا مقصد تھا. اس لیے وہ اپنا ٹائم بھی دیتے تھے، پڑھاتے تھے بھی دل سے. لیکن اب وہ دور کہاں ہے؟ اب تو ٹیوشن ہی پڑھو، آ کے پیسے دو ٹیوشن پڑھو. ٹیوشن کا دور تو تھا نہیں. اب وہ اساتذہ بھی نہیں ہے، وہ شاگرد بھی نہیں ہے. جی درست کہا جی، صحیح کہا آپ نے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ دو شعبے جو کسی بھی قوم کی زندگی میں، خاص کر پاکستان میں، تو تعلیم اور صحت، اس دونوں پر جو ہے مافیا کا راج ہو گیا. اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ اساتذہ ختم ہو گئے، اور ایسے اساتذہ آ گئے کہ جن کا مقصد اسکولوں میں پڑھانے کا یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ شام میں ہمارے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے اسکولز قائم کر لیے، اور کمرشلائزیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور جس طرح کے دیدار صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ نقل اور یہ تمام معاملات، تو وہ استاد بھی نہیں رہے، تو وہ پھر شاگرد بھی نہیں رہے. تو یہ الحمدللہ اچھا، ہماری نسل کو یہ اچھا موقع ملا کہ ہمیں اچھے اساتذہ کی. دیدار صاحب میں نے اختر میر صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے، میں نے 9ویں 10ویں میں ان سے تعلیم، کوتوال بلڈنگ میں تھے وہ، اسکاؤٹ وغیرہ کے بھی بڑے تھے. اس وقت سیکریٹری ہیں. اور مجھے یہ یاد حاصل ہے کہ میں نے 9ویں 10ویں جو ہے وہ بھی سرکاری استاد تھے اسکول میں، اور چاکی واڑہ 2 نمبر پر اسکول تھا جہاں سے میں نے 9ویں 10ویں کی، تو وہاں اختر میر صاحب سے میں نے پڑھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً کوئی 21-22 سال بعد اتفاقاً ایک پروگرام میں میری اختر میر صاحب سے ملاقات ہو گئی،
اور وہ منظر بھی ہم نے محفوظ کیا ہے. تو وہ جناب ان کی مہربانی ہے کہ وہ بہت خوش. اور مجھے ایک بڑا اس طرح بڑے بڑے اساتذہ جو ہے, ابھی ہمارے ایک استاد متین الرحمان مرتضیٰ صاحب جو کہ روزنامہ تکبیر ہفتہ روزہ معاف کیجیے گا ہفتہ روزہ تکبیر کے بھی صلاح الدین صاحب کے ساتھ رہے, ان کا انتقال ہوا ہے. تو ہم ان کا بڑا اچھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے اساتذہ جیسے آپ ہیں, جیسے ہمارے اساتذہ تھے, ایسے اساتذہ ہماری قوم کو نصیب ہو جائیں دوبارہ. ہاں جی ابراہیم, کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں کس کلاس میں؟ کس کلاس میں؟ KG2 میں. گڈ, ویری گڈ. کون بیٹھا ہے سامنے؟ دادا. اچھا, کیسے ہیں دادا؟ کیا کہتے ہیں دادا کے بارے میں؟ اچھے ہیں؟ سخت ہیں یا پیار کرتے ہیں بہت؟ پیار کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ دادا کیا کرتے رہے ہیں آپ کے ساری زندگی, کیا کام کیا؟ ابو کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں, ابو کیا کرتے ہیں آپ کے؟ آفس جاتے ہیں. اور دادا کیا کرتے تھے؟ آفس بھی جاتے تھے اور ڈراموں میں بھی کام کرتے تھے. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. دیکھیں جی, جہد یہ بچوں کے علم ہے اس بات کا, اور یہ بڑی خوشی ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو والدین ہیں, ان کے جو بڑے ہیں, وہ کیا کرتے رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ والد صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, اور سب سے بڑا تو خیر ان کا طرح امتیاز ایک استاد ہونا ہے, اور باقی بھی مجھے معلوم چلا ہے کہ فلمی سلسلہ بھی, ڈراموں کے علاوہ سے اسٹیج ڈرامہ, اور اس وقت اسٹیج ڈرامہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنا مشکل سب سے اہم کام تھا اداکاری میں. آپ کیا کہتے ہیں آج کے دن؟ والد صاحب کے حوالے سے یہ کہ میرے والد صاحب نے بلکہ میرے والدین نے, دونوں نے, والد والدہ نے ہمیں تعلیم دی اور معاشرے میں حلال کھلا کے اور جینے کا شعور سکھایا. کسی چیز کی کوئی سختی نہیں تھی, کچھ نہیں, مطلب فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ آپ جس طرح کسی کو تیراکی سکھا کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ ویسا کیا, تعلیم دی اور ہمیں معاشرے کا حصہ بنا دیا کہ اب آپ نے خود سے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی. تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے کافی ہمارے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے سختی کری, لیکن یہ کہ زیادہ تعلیم حاصل میں نہ کر سکا, بہنیں کر گئیں, میں نہیں کر سکا. مجھے شاید بچپن سے ہی جو ہے وہ کاروبار کا شوق رہا ہے. بہت چھوٹی عمر سے میں کاروبار کے طرف میرا رجحان تھا, تو میں تعلیم کی طرف تھوڑا کم رجحان تھا. گریجویشن میں نے کمپلیٹ کر لی, اس کے بعد پھر میں نے آگے مزید تعلیمی سلسلے کو مکمل نہیں کیا, نہ میری خواہش بھی نہیں تھی. لیکن بچوں کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. تو ہمارے والدین جو ہے کافی ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح تعلق رہا, اور کسی چیز میں کبھی, اب یہ مختصر سی بات یہ ہے کہ 41 سال میری عمر ہے, اور میرے والد صاحب نے آج تک مجھے کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. آج تک غصہ وغیرہ تو بہت دور ہے, کبھی ایک تھپڑ بھی انہوں نے مجھے نہیں مارا. کوئی بولتے نا ہمارے ابا نے بہت مارا ہے ہم کو, تقریباً 90% لوگ یہی بولتے ہیں ہمارے ابا نے بہت مارا یار, بہت مارتے تھے بہت. مجھے آج تک کبھی میرے والد صاحب نے نہیں مارا, ہمیشہ سمجھایا ہے. غصہ آتا بھی تھا تو سمجھاتے تھے اس کو بٹھا کے جو ہے نا وہ پازیٹیو چیزیں اس کی بتاتے تھے. تو اس وجہ سے الحمدللہ آج ہم لوگ, اللہ پاک کا بڑا فضل ہے, ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ کامیاب ایک کاروبار کر رہے ہیں, اپنا بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل. اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ دادا کے پرانے وہ کوئی کلپ ولپ دیکھے ہیں کہیں سوشل میڈیا پہ یا کہیں کام کرتے ہوئے, تو وہ یہ بتائیے گا کہ وہ کیسے لگتے ہیں, اور اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو اس سے اچھا کر لیں گے یا دادا اچھا کرتے تھے؟ دادا اچھا کرتے تھے. دادا کو تو ڈراموں وغیرہ میں بھی تجربہ ہے, اس لیے دادا اچھا کر سکتا ہے. جی کوشش تو کر سکتا ہوں. دادا کے بارے میں جو بات آ رہی ہے ذہن میں کہہ دیں دادا کے بارے میں. دادا ساتھ بیٹھے ڈرے مت بس کہہ دیں. دادا اچھے, مارتے ڈانٹتے بھی نہیں ہیں, نہ مارتے ہیں. ہمیں گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں کبھی کبھار, بہت ساری جگہ پہ گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں. کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے, مطلب پیار سے رہتے ہیں بالکل. اچھا دیکھیں جی ناظرین, میں نے جو بات چیت کی, دیکھیں کہ ایک دو چیزیں میں نے سر بات چیت سے نتیجہ نکالی. دیکھیں آپ, ان کے بیٹے نے یہ بات کہی کہ مجھے اتنے سالوں میں پوری زندگی میں نہیں یاد پڑتا کہ میرے والد نے کبھی مارا ہو. اچھا بہشت باب
میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم سے بھی یہ کوتاہی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں کہ استاد جو ہے نا استاد ہوتا ہے، تو استاد تھے نا، تو انہوں نے بغیر مارے حکمت عملی کے تحت اپنی اولاد کی تربیت کی. اور دوسری جو بنیادی بات اس نوجوان نے کی، رزق حلال. دیکھیں آپ، جب آج ہمارے معاشرہ جو ہے ان مسائل کا شکار کیوں ہے؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار و اختیار، ہمارے حکمران، ہمارے گھر کے سربراہ، ہمارے ملک کے سربراہ، ہمارے شہر کے سربراہ بڑے اچھے ہوں، ایماندار ہوں. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ آج ہم نے صبح سے شام تک رزق حلال کمانا ہے؟ افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہم صرف کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور جب ہم کماتے ہیں تو ہم جو حلال حرام کی تمیز جو ہے اسے ختم کر دیتے ہیں. تو پھر ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات سدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے. اور سر بہت شکریہ آپ نے. جی جی دیکھیں نا، اگر ہم اپنے بچے کو حرام کھلاتے، آج بچہ چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا. جب بڑا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ باپ ہمارا حرامی ہے، ہم کو بھی حرام کھلائے تو وہ ہماری عزت کیسے کرے گا؟ یہ تو ہمارے اوپر ہے نا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دوست کی طرح رکھو، کیونکہ اس کو اسی معاشرے میں آنا ہے، اسی معاشرے کا مقابلہ کر رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے. اس کو دوست آپ رکھیں گے تو اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، کوتاہی، تو وہ آپ کو آ کے بتا دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا دوست ہے. دوست سے آدمی رازداری کی باتیں کرتا ہے، پھر آپ کو اس کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن اب آپ سے ڈرے گا تو آپ کے سامنے تو فرشتہ بن کے کھڑا ہوگا، پیچھے پتہ نہیں کیا شیطانیاں کرے گا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے میں بولتا ہوں اپنے اولاد کو دوستوں کی طرح رکھو. یہ اپنے پوتا ہے یہ میرا، اس کو بھی میں بولتا ہوں یو آر مائی فرینڈ. بیٹے کو بھی میں بولتا تھا یو آر مائی فرینڈ. اور میری گھر والی بولتی ہے آپ اس کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، پھرتا ہے یہ وہ. میں نے کہا اسی میں سمندر میں تیر رہا ہے نا، اس کو ابھی میں اس کو ادھر بٹھا کے رکھوں گا تو کل تو یہ ناکارہ ہو جائے گا. میری زندگی آ جائے نہیں ہوں میں کل، پھر یہ کیا کرے گا؟ بہتر ہے ابھی سے تیرنا سیکھے نا. اور اس کو میں نصیحت کرتا تھا کہ بھئی تم کو اچھے بھی لوگ ملیں گے، برے بھی ملیں گے. اب تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بروں کے ساتھ مل کے برائی میں نہیں ملوث ہونا، بلکہ ان کو بھی اچھائی کی طرف راغب کرنا. یہ اس کو میں سبق دیتا تھا. اور پھر میں نے بولا ٹین ایج ہو تم تو ہر طرف سے تمہارے پیچھے جال بچھے ہوں گے، ہر کوئی چاہے گا کہ ہمارے پاس آئے، جیسا تنظیمیں. تو میں نے کہا اپنے آپ کو آزاد رکھنا جیسے ہم نے آزاد رکھا، پھنسنا نہیں بس. جی جناب. جی 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 آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بات ساری دیکھیں یہ ہے کہ آدمی سارا خون کے اوپر ہوتا ہے انسان کے. اگر آپ کے خون میں حرام مال باپ ڈالے گا، سیدھی سی بات ہے، اگر میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا، ان کو کوئی تمیز نہیں سکھاؤں، تو مجھے ہر بار انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے خوشحال رہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی خواہش پوری کی جائے. ٹھیک ہے، اگر وہ جائز طریقے سے صحیح ہے. اگر میں ناجائز طریقے سے کروں گا تو یہ بگاڑ کی طرف جائیں گے. اب ظاہری سی بات ہے، ایک انسان حرام کمائی پہ پلا ہوا جسم، جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، تو وہ والدین کی عزت کیسے کرے گا؟ تو جو معاملات وہی ہیں. باقی میں نے بہت دونوں طرح کے لوگ دیکھے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے، اس کا پیمانہ یہی ہے کہ حلال اور حرام. اگر حلال سے پلا ہوا ہوگا وہ کبھی اپنے والدین کے بارے میں کتنا بھی غصہ ہوگا، کبھی غلط بات نہیں کرے گا. دیکھیں بات صرف وہاں پہ یہی آتی ہے، جب آپ اپنے راہ سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ یہ امید نہیں رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھی رہے گی یا آپ دنیا والے آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. یہ پھر وقتی طور پہ ہے کہ آدمی بہت حاجی صاحب اور سیٹھ صاحب، یہ صرف وقتی طور پہ آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے، پیچھے صرف گالیاں ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اولاد ہو پھر یا معاشرہ ہو. تو یہ آپ اس کو مقافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں. جی جناب بالکل. بنیادی بات وہی سامنے آئی کہ جب آپ رزق حلال سے اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی پرورش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہر تمام معاملات میں شامل حال ہو جائیں گی. اور جب آپ حرام کی طرف چلے جائیں گے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے جی. اور آج بڑی خوشی کے ساتھ میں ایک استاد جناب دیدار حسین صاحب کے گھر، ان کی فیملی کے ساتھ آپ کو یہ مثبت اور یہ میسج دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا. کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ، سلامتی نیوز کراچی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.